السلام علیکم، میرا نام ہے افشین کنور۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک حقیقت سے واقف کراتی ہوں۔ دوستو، ایسے بہت سے کام ہیں جن کے نہ کرنے سے ہمارے پیرنٹس ہمیں منع کرتے ہیں کیونکہ ان میں ہماری بھلائی ہوتی ہے، لیکن ہم بچے یہ بات نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس بے وقوف ہیں، سمجھدار تو صرف ہم ہی ہیں۔ اور دوستو، ایک اور بات، کبھی بھی قدرت سے مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ بات زیادہ پرانی نہیں ہے اور میں اس میں کسی کا نام بھی نہیں لوں گی، لیکن دوستو یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ کراچی کے ایک بڑے اسکول میں پڑھنے والے 5 لڑکے جو مڈل کے اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر کہو کہ تھے، پانچوں ایک سے بڑھ کر ایک آوارہ اور امیر باپ کے بگڑے ہوئے لڑکے تھے۔ سارا دن اسکول میں موج مستی کرنے کے بعد بھی ان کا دل نہیں بھرتا تھا۔ اسکول کے بعد سڑکوں کی خاک چھاننے نکل پڑتے تھے اور دیر رات گھر جاتے۔ پڑھائی میں تو ویسے ہی ان کا دل نہیں لگتا تھا، صرف موج مستی کے لیے اسکول جاتے تھے۔ اسکول کے ٹیچر تو چھوڑو، بڑے پرنسپل بھی کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ پرائیویٹ اسکولوں کو تو صرف فیس سے مطلب ہوتا ہے۔ بچے پڑھیں یا نہ پڑھیں، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ دوستو، ایک دن یہ 5 دوست اسکول سے چھٹی کے بعد سڑکوں پر گشت کر رہے تھے۔ مئی کا مہینہ تھا اور شدت کی گرمی تھی۔ ایک دوست کو پیاس لگی، لیکن بیچ سڑک میں کہاں پانی ملتا۔ لیکن دوسرے دوست نے کہا، یہ دیکھو، یہ ساتھ ہی قبرستان ہے، یہاں کوئی نلکا ہوگا، جا کر پانی پی لو۔ لیکن اس نے کہا، رہنے دو، مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ساتھ ہی تیسرے نے کہا، پھٹو ڈرتا ہے۔ پہلے نے کہا، ایسا ہی سمجھ لے۔ باقی چاروں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ تو پھٹو کا پھٹو ہی رہے گا۔ جب پہلے کو غصہ آیا تو اس نے کہا، میں پھٹو ہوں نا، تو تم ثابت کرو تم سب کون ہو۔ تو انہوں نے کہا، ہم تیری طرح پھٹو نہیں ہیں، ہم سب باری باری ابھی تیرے سامنے قبرستان جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا، رہنے دو، ہمت ہے تو چاروں رات کے وقت قبرستان میں جا کر پلین چٹ کھیل کر دکھاؤ۔ پلین چٹ ایک گیم ہے جسے اوجا بورڈ بھی کہتے ہیں۔ ان چاروں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم سب تیار ہیں، اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا، یہ تمہارے واپس آنے کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو پھر 5 نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج رات سب 2:30 بجے تک یہاں پر پہنچ جائیں۔ تو ایک نے کہا، فکر مت کرو، میں تم سب کو تمہارے گھروں سے پک کر لوں گا۔ یہ کہہ کر 5 گھر چلے گئے۔ گھر پہنچ کر جس نے شرط لگائی تھی، اس نے ایک چارٹ پیپر تیار کیا جس میں 0 سے 9 تک گنتی لکھی تھی اور A سے Z تک الفابیٹس، اور اس نے ایک سکہ، 2 ٹارچ ایک بیگ میں رکھے اور پھر کھانا کھایا۔ رات 12 بجے کا الارم سیٹ کیا اور سو گیا۔ رات 12 بجے جب اس کی آنکھ کھلی تو نہا دھو کر فریش ہوا، کپڑے بدلے، بیگ اٹھایا اور خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر نکل کر کچن میں گیا۔ فریج کھولا، پانی پیا اور خاموشی سے گھر سے باہر آ گیا۔ چوکیدار کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا اور خود گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ابھی گاڑی سٹارٹ ہی کی تھی کہ چوکیدار اس کے قریب آیا اور گاڑی کی کھڑکی بجاتے ہوئے کہا کہ بیٹا، اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ مالک کو پتہ چلا تو میری نوکری چلی جائے گی۔ اور اس لڑکے نے کہا، بڑی بدتمیزی سے کہا کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تو تب بھی تمہاری نوکری چلی جائے گی۔ ابھی اتنا کہنا ہی تھا کہ اس کے ڈیڈ اندر سے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ کا وقت نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے ڈیڈ سے کہا کہ ابھی بتانے کا وقت نہیں ہے، میں آ کر بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اترا اور اس نے مین ڈور خود کھولا۔ باپ کے منع کرنے کے بعد بھی گاڑی میں بیٹھا اور یہ جا وہ جا کر کے نکلا۔ باپ منہ دیکھتا ہی رہ گیا اور سوچنے لگا، یہ میرے ہی لاڑ پیار کا نتیجہ ہے۔ خیر، وہ لڑکا باری باری اپنے سب دوستوں کے گھر گیا اور سب کو اکٹھا کیا۔ قریباً رات کا 1 بج رہا تھا تو انہوں نے کہا، اتنی جلدی جا کر کیا کریں گے؟ چلو تب تک کچھ کھا لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک طرف گاڑی روکی اور ایک اسٹال پر کچھ کھایا اور کئی گپیں ہانکیں۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔
2:45 ہو گئے۔ انہوں نے کہا بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں 3 بجے گیم شروع کرنی ہے۔ ایک نے کہا کھیلیں گی؟ تو جس نے شرط لگائی تھی وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا فکر مت کرو، میں نے سارا انتظام کیا ہوا ہے۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور وہ 5-10 منٹ میں قبرستان کے سامنے تھے۔ اس نے اپنا بیگ انہیں پکڑاتے ہوئے کہا کہ یہ لو، اس میں چارٹ پیپر بھی ہے، سکہ بھی اور ٹارچ بھی۔ اندر پہنچ کر مجھے ویڈیو کال کرنا ہے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ مجھ سے بڑا پھٹو کون ہے۔ یہ سن کر وہ چاروں اندر چلے گئے اور کافی دور جا کر انہوں نے ایک پرانی قبر دیکھی۔ وہ چاروں اس قبر کے اطراف بیٹھ گئے، چارٹ پیپر کھولا، ایک نے کال ملائی اور موبائل کو ایک طرف اس طرح کھڑا کیا کہ چاروں اس میں دکھ رہے تھے۔ قبرستان کے باہر کھڑا لڑکا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان چاروں سے کہا کچھ بھی ہو جائے سکے پر سے انگلیاں نہیں ہٹانی۔ ان چاروں نے چارٹ پیپر پر سکہ رکھا اور سکے پر اپنی انگلیاں رکھ کر کچھ پڑھنا شروع کیا، اور پھر ایک نے شرارت میں آ کر کہا اٹھو قبروں کے مردوں، ہم سب تمہارا کھانا بننے آئے ہیں۔ لیکن ساتھ بیٹھا ایک دوست منع کیا کہ ایسا مت کرو۔ پھر ایک نے کہا تم میں سے جو بھی ہماری باتیں سن رہا ہے وہ سامنے آئے، ہم اس سے بات کرنا، اپنا نام بتائے اور اپنے مرنے کی وجہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان چاروں نے کچھ بھی محسوس نہ کیا۔ قریباً وقت 3:05 ہو چکے تھے تو قبرستان کے باہر کھڑا لڑکا، اس نے کہا واقعی میں مان گیا، تم چاروں بہت بہادر ہو، پھٹو تو صرف میں ہی ہوں، چلو اب باہر آ جاؤ۔ لیکن ایک نے کہا نہیں، تھوڑی دیر اور رکتے ہیں، اس کھیل میں مزہ آ رہا ہے۔ باقی تینوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملے۔ ایک نے پھر وہی سب باتیں دہرائی۔ اچانک وہ سکہ اپنی جگہ سے حرکت کیا اور الفابیٹ زی پر جا کر رک گیا۔ وہ چاروں ایک دم دنگ رہ گئے۔ یہ سب موبائل میں بھی صاف دکھ رہا تھا۔ پھر وہ سکہ دوبارہ ہلا اور او پر رکا، پھر وائی پر اور پھر اے پر۔ یہ دیکھ کر وہ چاروں حیران رہ گئے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہاں کوئی واقعی موجود تھے۔ قبرستان کے باہر کھڑا لڑکا ایک دم بول پڑا چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں، وہ جو بھی ہے تمہارے بیچ موجود ہے۔ وہ چاروں پسینے میں شرابور ہو گئے۔ ایک نے ڈرتے ہوئے کپکپاتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ زویا تم کون ہو اور ہم سے کیا چاہتی ہو؟ تو سکہ پھر سے اپنی جگہ سے ہلا اور الفابیٹ پہلے ڈی پر، پھر ای، پھر اے، پھر ٹی اور آخر میں ایچ پر جا کر رکا، مطلب موت۔ یہ دیکھ کر ان پانچوں کے اوزان ہی خطا ہو گئے۔ یہ دیکھ کر قبرستان کے باہر کھڑا لڑکا ایک دم چلایا چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں۔ لیکن ایک لڑکا ایک دم کھڑا ہو گیا اور کہا نہیں، میں یہاں نہیں رکوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بھاگنے لگا، لیکن قبرستان کے باہر کھڑے لڑکے کو صرف اس کی چیخیں سنائی دی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا کچھ پتہ نہیں۔ اسے دیکھ کر وہ تینوں بھی اس کی طرف لپکے۔ قبرستان کے باہر کھڑا لڑکا چلاتا رہا کہ رکو، وہیں بیٹھ جاؤ، لیکن وہ تینوں اس کی بات نہ سنے۔ ان تینوں کی بھی دردناک چیخیں پورے قبرستان میں گونج اٹھیں۔ وہ لڑکا قبرستان کے باہر ہی بیٹھا چلاتا رہ گیا، حتیٰ کہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح کچھ نمازی ادھر سے گزرے تو انہوں نے اسے ہوش دلایا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ بچاؤ بچاؤ، میرے دوستوں کو بچاؤ۔ ان آدمیوں نے پوچھا کہ بیٹا ہوا کیا ہے؟ تو اس نے رات کا سارا واقعہ انہیں بتایا۔ وہ نمازی اس کی بات سن کر قبرستان میں گئے تو دیکھا ان چاروں لڑکوں کی لاشیں بہت بری طرح سے قبرستان میں بکھری ہوئی تھی۔ لاشوں کو دیکھ کر پتہ لگ رہا تھا کہ کتنی بری اور دردناک موت سے مارا گیا ہے۔ لاشوں میں سے ہاتھ، پاؤں اور سر اکھیڑ کر پھینکا گیا تھا۔
جب اس لڑکے نے اپنے دوستوں کی لاشیں اتنی بری حالت میں دیکھی تو چیختا چلاتا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ اس لڑکے کے ماں باپ کو بتایا گیا کہ تمہارا بیٹا فلاں ہاسپٹل میں ہے۔ پولیس آئی، تفتیش ہوئی، لیکن کوئی سراغ نہ لگا۔ ان نمازیوں نے بتایا کہ اس لڑکے نے بے ہوش ہونے سے پہلے کیا بتایا تھا، لیکن پولیس والوں نے ان کی بات نہ مانی۔ جب پولیس والے ہاسپٹل گئے تفتیش کرنے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ اپنا دماغی سلطنت کھو بیٹھا ہے، لیکن پولیس والوں نے اس بات پر یقین نہ کیا اور کہا کہ یہ کوئی گینگ مرڈر ہے۔ یہ کہہ کر کچھ دن تفتیش کی، سراغ نہ ملنے پر فائل کلوز کر دی۔ لیکن دوستو، یہ حقیقت ہے، اس زویا نامی چڑیل نے ہی ان کا یہ حال کیا تھا۔ وہ لڑکا آج بھی کراچی کے ایک پاگل خانے میں پڑا اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن، تاکہ میری ہر آنے والی نئی سٹوری کی نوٹیفیکیشن تک پہنچ جائے۔ اللہ نگہبان۔